السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک انسانی خون کے پیاسے عفریت کے بارے میں ہے جو کہ انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پورے چاند کی روشنی نے ماحول کو سحر انگیز اور رومان پرور بنا دیا تھا۔ وہ چاروں جھیل کے کنارے ایک تنے پر بیٹھے بیئر سے شگل فرما رہے تھے جو مسٹر گالٹ کے فریج سے چرائی گئی تھی۔ ان کے دونوں جڑواں لڑکے اور رابرٹ باری باری بیئر کا کین ایک دوسرے کو دے رہے تھے جبکہ سینڈی کوک سے دل بہلا رہی تھی۔ وہ ان تینوں لڑکوں سے 1 سال چھوٹی تھی اور گزشتہ دنوں اس کی 11ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ دونوں جڑواں لڑکوں میں سے ایک نے جیب سے چرایا ہوا سگریٹ نکال کر سلگایا، لیکن پہلا کش لیتے ہی اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور اس نے بے حال ہو کر وہ سگریٹ پھینک دیا۔ ڈیوی اور ڈینس مقامی لڑکے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کو مقامی کہانیاں سنا کر محظوظ کر رہے تھے۔ ہر کہانی کا آغاز ایک ہی انداز سے ہوتا تھا، مثلاً یہ کہ وہ مکان قصبے سے باہر تھا، یا یہ کہانی شمال میں واقع ایک قصبے سے تعلق رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رابرٹ اور سٹینڈی لانس کا تعلق نیو یارک سے تھا اور وہ اپنے والدین کے ہمراہ تعطیلات منانے یہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سب کہانیاں پہلے بھی سن رکھی تھیں، اس لیے وہ اس وقت کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ 1 منٹ، رابرٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ کار چلاتے ہوئے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ ایک ہک لٹک رہا ہے۔ اس پر ایک کہکا پڑا اور کہانی یہیں پر ختم ہو گئی۔ رابرٹ اور سٹینڈی کا اور کوئی کہانی سننے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ڈینس بھی رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے نئی کہانی شروع کر دی۔ کالج کے لڑکے ایک پارٹی میں جا رہے تھے کہ انہیں سڑک کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی ملی۔ انہوں نے اسے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ ڈینس کہانی کا اگلا حصہ بیان کرتا، سٹینڈی اچانک بول پڑی۔ وہ ڈانس کرتے وقت سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے اپنا سویٹر پہننے کے لیے دے دیا۔ دوسرے دن وہی سویٹر انہیں قبرستان سے ملا جو اس کی قبر کے سرحانے کتبے پر بڑی صفائی سے طے کر کے رکھا گیا تھا۔ یہی کہانی ہے نا؟ ڈینس نے اسے گھور کر دیکھا اور بیئر کے کین کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اس کے بھائی نے آگ کے شعلوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ بالکل سچی کہانی ہے اور یہ واقعہ یہیں جھیل کے کنارے پیش آیا تھا۔ اس نے اپنی بات میں ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کے لیے وقفہ لیا اور بولا، در حقیقت ایسے واقعات اب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رابرٹ نے گھڑی پر نظر ڈالی، 9:45 بج چکے تھے۔ ویسے تو انہیں 10 بجے تک اپنے کیبن میں واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیڈی نے انہیں رعایت دے دی تھی۔ وہ اس وقت خوش تھے کہ 1 ہفتے تک بور ہونے کے بعد گزشتہ روز ان بچوں کی ملاقات مقامی لڑکوں سے ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے کیمپ فائر کو 1 گھنٹہ آگے بڑھانے کی اجازت دے دی تھی اور اس طرح انہیں ایک طویل کہانی سننے کے لیے وقت مل گیا تھا۔ بس اس کے بعد ہم کوئی اور کہانی نہیں سنیں گے، رابرٹ نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ ڈیوی نے اپنی آواز دھیمی کر دی جیسے سرگوشی کر رہا ہو، اور وہ سب اس کے قریب ہو کر سننے لگے۔ جیسے ہی ڈیوی نے بولنا شروع کیا تو رابرٹ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کا احساس ہونے لگا۔ یہ مکان اس قصبے سے باہر واقع ہے۔ یہ سنتے ہی سینڈی طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اسے لگا جیسے پرانی کہانی ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے، ڈیوی زور دیتے ہوئے بولا۔ وہاں مسٹر بیلڈن رہتے ہیں، تمہیں اس کے قریب جانے کی ضرورت ہے۔ وہ قصبے کو جانے والی سڑک سے ہٹ کر جنگل کے سرے پر واقع ایک فارم ہاؤس ہے جس میں ایک گودام اور بہت بڑا کھیت ہے۔ لوکس بیلڈن واقعی پرسرار شخصیت ہے۔ اس کی عمر تقریباً 50 برس ہوگی، جبکہ اس کی بیوی 10 سال پہلے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر چکی ہے، لیکن لوگوں کا خیال کچھ اور ہے۔ اس کی بیوی ایک بدمزاج عورت تھی اور بیلڈن کی ہر بات پر اعتراض کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے جان چھڑانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہمارے ڈیڈی کا کہنا ہے کہ مسٹر بیلڈن وہاں اس وقت سے رہ رہے ہیں جب وہ سب بچے تھے۔ ڈیڈی نے ان کے ساتھ اسکول میں پڑھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوکس بیلڈن بچپن سے ہی پرسرار واقع ہوا ہے۔ وہ اپنا سارا وقت کھیل کود کی بجائے لائبریری میں گزارتا تھا۔ اس کی کسی لڑکے سے دوستی نہیں تھی۔ اس کے ڈیڈی انہیں چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے ساتھ چلے گئے تھے اور ماں نے اس کی پرورش بڑی مشکل حالات میں کی تھی۔ وہ اپنے کھیت میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھل بازار میں فروخت کرتی اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جو لوگ یہاں آتے ان کے کپڑے دھو کر کچھ پیسے کماتی۔ ڈیڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتی اور لوکس پر چلاتی رہتی۔ حالات کی تلخی نے اسے حد درجہ بدمزاج بنا دیا تھا۔ کہانی کے اصل حصے کی طرف آؤ ڈیوی، اس کے بھائی نے لقمہ دیا۔ لوکس 20 سال کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے فوراً بعد ہی لوکس نے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت مالدار تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ ساری دولت کا مالک بن گیا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کے پاس لاکھوں ڈالرز کے اثاثے ہیں، مگر اس نے دوسری شادی نہیں کی
اور اپنے فارم پر تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی پرانی پک اپ میں ہفتے میں ایک بار کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے قصبے کا رخ کرتا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے۔ ممی کہتی ہیں کہ وہ جس انداز میں دیکھتا ہے وہ دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ البتہ اسے جانوروں سے بڑی محبت ہے۔ اس کے پاس ایک کتا، کچھ بلیاں، گائے، مرغیاں اور 2 عدد گھوڑے بھی ہیں۔ گھوڑے؟ سٹینڈی بے اختیار چلائی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ شش! ڈیوی نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن چند سال پہلے ایک عورت یہاں سے غائب ہو گئی تو بیلڈن کے بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ ڈیڈی بتاتے ہیں کہ وہ ایک ڈانسر تھی اور نیو یارک سٹی سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک رات اپنے کیبن سے پرسرار طور پر غائب ہو گئی۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ جھیل کی تہہ میں بھی غوطہ خور اس کی لاش ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم لوگ جس کیبن میں ٹھہرے ہوئے ہو، اس کے مالک مسٹر سائمن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس عورت کو آخری بار جھیل کے کنارے کسی شخص سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے اور بے تکلفی کی حد تک ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ مرد کی شکل واضح طور پر نہ دیکھ سکے، لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ لوکس بیلڈن تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ جنگل کی طرف چلے گئے، پھر اس عورت کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں گہری خاموشی تھی اور رابرٹ ٹکٹکی باندھے ڈیوی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سٹینڈی کھسک کر اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور مزید بولا، پھر کیا ہوا؟ کیا اسے گرفتار کر لیا گیا؟ نہیں، ڈیوی نے جواب دیا۔ شیرف فولے نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اس رات وہ قصبے کے سینما گھر میں فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کی تصدیق تھیٹر کے عملے نے بھی کر دی، جو اسے اچھی طرح جانتے تھے، لیکن میرے ڈیڈی کو شبہ ہے کہ وہ فلم کے دوران اٹھ کر آ گیا ہوگا اور اس عورت سے ملنے کے بعد فلم ختم ہونے سے پہلے واپس سینما چلا گیا ہوگا۔ رابرٹ نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ اس فضول کہانی کے انجام سے متفق نہیں تھا، لہٰذا بولا، جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عورت ڈوب گئی یا کسی مرد کے ساتھ جنگل میں گئی اور اس نے اسے مار دیا، اور تم لوگوں نے فوراً ہی اس کا الزام لوکس بیلڈن پر عائد کر دیا۔ یہ بات احمقانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عورت کو کیوں قتل کرے گا؟ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ڈینس نے کہا۔ ڈیوی نے اپنے بھائی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بہت کچھ باقی ہے۔ وہ واحد عورت نہیں تھی جو یہاں سے پرسرار طور پر غائب ہوئی۔ گزشتہ چند سالوں میں 2 عورتیں مل فیلڈ اور ایک اسٹانسبری سے غائب ہو چکی ہیں۔ پائن ڈیل، اس کے بھائی نے تصحیح کی۔ اچھا وہی۔ اس کے علاوہ ایک اور عورت گرین ٹری سے بھی غائب ہو چکی ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ سب گمشدہ عورتیں طوائفیں تھیں۔ تمہارا مطلب ہے ہوکر؟ سٹینڈی چلائی۔ ڈیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے بولا، میں بھول گیا تھا کہ تم لوگ نیو یارک سٹی کے رہنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، تم انہیں ہوکر کہہ سکتے ہو۔ ان میں سے کسی کی لاش نہیں ملی، لیکن یہاں سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے بیلڈن کا ہاتھ ہے۔ رابرٹ نے سر ہلایا۔ اس کے اور سٹینڈی کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے ڈیڈی وکیل تھے اور وہ سارا دن عدالت میں اپنے موکلوں کا دفاع کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ بھی بہت سی باتوں کو سمجھتے تھے۔ ان کی ماں 1-2 مرتبہ انہیں مقدمے کی کارروائی دکھانے کے لیے عدالت لے گئی تھی، جہاں انہوں نے اپنے ڈیڈی کو دلائل دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ رابرٹ نے اپنے باپ کے انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، گزشتہ کئی سالوں کے دوران 4 طوائفیں مختلف مقامات سے غائب ہو گئیں، جن کی نہ تو لاشیں ملتی ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت، لیکن اس کے باوجود یہاں ہر شخص کا خیال ہے کہ انہیں لوکس بیلڈن نے قتل کیا ہوگا، کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ ان میں سے ایک عورت جب غائب ہوئی تو اسے ایک بوڑھے شخص نے ایک ایسے بندے کے ساتھ دیکھا جو دور سے مسٹر بیلڈن جیسا نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت قصبے کے سینما میں فلم دیکھ رہا تھا اور اس کی گواہی کئی لوگ دے چکے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس پر شک کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ سٹینڈی مسکرائی اور اپنے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے بولی، تم تو بالکل ڈیڈی کی طرح بول رہے ہو۔ دونوں جڑواں بھائی آگ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ پھر ڈینس نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، بظاہر تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی کی حرکت ہے۔ وہ انتہائی گھٹیا شخص ہے، وہ درمیان میں فلم چھوڑ کر سینما سے آ سکتا ہے۔ ڈیوی بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور اس عورت کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ سینما واپس جا سکتا ہے۔ چلو، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارا موقف پسند آیا، واقعی یہ ایک عمدہ کہانی ہے، لیکن تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ بیلڈن ان عورتوں کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ اس سوال کا دونوں بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
تھوڑی دیر بعد ڈیوی بولا، میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ان کی انگلیوں میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ اسے دور کرنے کے لیے کوئی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، رابرٹ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ واقعی یہ عجیب و غریب جگہ تھی، لیکن اسے یہ لڑکے اچھے لگے تھے اور وہ ان سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ انہیں ابھی ایک ہفتہ اور یہاں قیام کرنا تھا۔ ڈیڈی مچھلیاں پکڑنے میں مشغول تھے اور مما اپنی نئی کتاب پر کام کر رہی تھیں، اس لیے ان دونوں بہن بھائیوں کو زیادہ وقت انہی لڑکوں کے ساتھ گزارنا تھا۔ وہ چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولا، کل صبح تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صبح اسکول جانا ہے، ڈینس اسے گھورتے ہوئے بولا، لیکن ہماری چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے۔ تم چاہو تو 3 بجے جھیل پر ملاقات ہو سکتی ہے، پھر ہم تیراکی کے لیے جائیں گے۔ یہ ٹھیک رہے گا، رابرٹ نے کہا۔ شام کو ہم ممی ڈیڈی کے ساتھ ہائی وے پر واقع تفریحی پارک بھی جائیں گے جو ونڈر لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ زبردست، ڈیوی بولا۔ اگر تمہارے ممی ڈیڈی ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت مل جائے گی۔ یقیناً، اس کے بھائی نے کہا۔ اچانک ہی رابرٹ کی جیب میں رکھے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ مما کا فون تھا جو کہہ رہی تھیں کہ 10:05 ہو چکے ہیں، اب انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں، رابرٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو، سٹینڈی جاتے ہوئے بولی۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سٹینڈی نے کہا، میں گھوڑے دیکھنا چاہتی ہوں۔ انگلیوں میں کھنچاؤ، رابرٹ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ واقعی یہ عجیب و غریب جگہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ انہیں قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں، سٹینڈی بولی۔ میں گھوڑے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی انہیں دیکھنے کا اشتیاق ہے، رابرٹ نے کہا۔ گھر جا کر ڈیڈی سے کچھ مت کہنا، میں خود انہیں پوری بات بتاؤں گا۔ دوسری صبح وہ لوگ اپنے کیبن کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب رابرٹ نے ڈیڈی کو یہ قصہ سنایا۔ اس وقت تک وہ دونوں ناشتے کے برتن دھو چکے تھے جبکہ مما میز کے دوسرے سرے پر اپنا لیپ ٹاپ لیے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ تینوں جانتے تھے کہ جب وہ کچھ لکھ رہی ہوں تو انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں، اس لیے وہ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ گزشتہ شب ہم کیمپ فائر پر گئے تھے، وہیں ڈیوی اور ڈینس نے ہمیں اس شخص کے بارے میں بتایا۔ رابرٹ نے اس کے پہلو میں کوہنی سے ٹھوکا دیا اور تیوری چڑھاتے ہوئے بولا، وہ ہمیں ایک ڈراؤنی کہانی سنا رہے تھے۔ ان کے خیال میں قاتل اسی جنگل کے کنارے رہتا ہے۔ ڈیڈی نے ایک نظر ساحل کے ساتھ بنے ہوئے کیبنوں پر ڈالی اور پھر جھیل میں تیرتی ہوئی کشتیوں کو دیکھا اور بولے، بچوں آج تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سٹینڈی کچھ کہنے والی تھی کہ رابرٹ اس سے پہلے بول اٹھا، آج ہم قصبے کی سیر کریں گے اور سپہر میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ تیراکی کریں گے۔ ڈیڈی سر ہلاتے ہوئے بولے، ان کا فون نمبر ضرور نوٹ کر لینا، میں ان کے والدین سے انہیں ونڈر لینڈ لے جانے کی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، رابرٹ نے کہا اور اپنی بہن کے ہمراہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ 1 منٹ، ڈیڈی بولے، اگر تم شہر جا رہے ہو تو میرے لیے تھوڑی سی نائلون کی ڈوری لیتے آنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور رسی کی خالی چرخی انہیں تھماتے ہوئے بولے، باقی پیسے تم دونوں رکھ لینا، لیکن خیال رہے کہ تمہاری واپسی دوپہر 12 تک ہو جانی چاہیے۔ میں زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا سر، رابرٹ نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد رابرٹ سانس لینے کے لیے رکا اور بولا، اب تو ہمیں واقعی شہر جانا ہوگا، چلو اس بہانے کچھ پیسے تو ہاتھ آ جائیں گے، میرا دل تو کوئی اچھی سی چیز کھانے کو چاہ رہا ہے۔ ہم بچے ہوئے پیسوں سے آئس کریم خرید سکتے ہیں، سٹینڈی بولی۔ واپسی میں گھوڑے بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے لوکس بیلڈن کے فارم پر نظر ڈالی، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ دونوں نائلون کی ڈوری خریدنے کے لیے دکان پر پہنچے تو وہاں بھی سٹینڈی گھوڑوں کی ہی بات کر رہی تھی۔ دکاندار نے سن لیا اور بولا، تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لوکس بیلڈن کی طرف جانا ٹھیک نہ ہوگا، وہ بہت عجیب شخص ہے۔ رابرٹ نے ڈوری اور بقیہ پیسے لیے اور بولا، ہم انہیں بالکل تنگ نہیں کریں گے، میری بہن صرف ان گھوڑوں کو دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ یہاں قریب میں واقع کوئی دوسرا فارم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، دکاندار بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ آئس کریم کی دکان پر کھڑی ہوئی عورت نے بھی ان کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ انہیں کون دیتے ہوئے بولی، وہ لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہے اور وہ لوگوں کا آنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ لڑکے وہاں جا کر اس کے گھر پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تو وہ ان لڑکوں کے پیچھے شارٹ گن لے کر بھاگا تھا۔ شاید یہ وہی گن ہوگی جس سے اس نے ان عورتوں کو قتل کیا تھا۔ تم لوگ اس جگہ سے دور رہو، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اس نے ان عورتوں کو گولی ماری تھی؟ رابرٹ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہ عورت بولی، کہ اس نے ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
وہ بالکل پاگل ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم آئس کریم کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہک کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ لیڈی کلر سے اس کی کیا مراد تھی، رابرٹ واپس جاتے ہوئے بولا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ عورت اس کے لیے غلط لفظ استعمال کر رہی تھی۔ یہ ہے وہ سینما، سٹینڈی نے ایک فلم کے پوسٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک جانب اپنا سر گھمایا اور بولی، یہاں سے جھیل تک پیدل جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ رابرٹ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، تقریباً 10 منٹ۔ وہ اپنا ہونٹ چباتے ہوئے حساب لگانے لگی، 10 منٹ آنے اور 10 منٹ جانے کے۔ اگر اس نے 1 گھنٹہ بھی اس عورت کے ساتھ گزارا تو اس کے پاس کافی وقت تھا، کیونکہ زیادہ تر فلمیں تقریباً 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ لوکس پیلڈن کی۔ ڈیوی نے بتایا تھا کہ اس رات وہ فلم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ کیا تم نے اس قصبے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سینما دیکھا؟ رابرٹ نے خالی سڑک پر نگاہ دوڑائی اور بولا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ یہی وہ سینما ہے جہاں وہ فلم دیکھنے آیا تھا۔ وہ درمیان میں ہی فلم چھوڑ کر چلا گیا اور عورت کو قتل کر کے واپس آ گیا۔ اس طرح اس کے ہاتھوں 3 یا 4 عورتیں ماری گئیں۔ رابرٹ نے زوردار کہکا لگایا اور اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، جب میں ڈیڈی کی طرح وکیل بن جاؤں گا تو تمہیں اپنا سراغ رساں رکھ لوں گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس نے ان عورتوں کو مارا ہوگا؟ سٹینڈی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اور تمہیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ عورتیں مر چکی ہیں۔ یہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سیاہ خاتون بھی طوائف نہیں بلکہ ایک ڈانسر تھی۔ ان کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی۔ اچانک ہی رابرٹ چلتے چلتے رک گیا اور اپنی بہن کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، سنو۔ وہ بھی رک گئی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا؟ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ دونوں آنکھیں بند کر کے ان آوازوں کو سننے لگے۔ یوں لگا جیسے ہزاروں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ انہوں نے ایسی آوازیں شہر میں کبھی نہیں سنی تھیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو ان کی نظر فارم ہاؤس پر گئی، جو سڑک کے دوسری جانب 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ رابرٹ نے بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملیں اور پھر انہوں نے اس جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ گودام مکان کے پیچھے ہے، اس نے سرگوشی کی۔ گھوڑے وہیں ہوں گے۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ پراپرٹی میں داخل ہونا ہوگا۔ اگر ڈیڈی کو اس منصوبے کا علم ہو جاتا تو وہ یقیناً انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے۔ اس لیے رابرٹ نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں قانون کتنا سخت ہے اور بچوں کو بھی کسی کی ذاتی رہائش گاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے جیل نہ بھیجا جاتا تب بھی کوئی مشقت ضرور برداشت کرنا پڑتی۔ ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ کم سن مجرموں کو کسی ایسے کام پر لگا دیا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ مشقت ہو۔ اس کے باوجود رابرٹ نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہ رہا تھا جس نے پورے قصبے کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ سینڈی چلتے چلتے رک گئی اور فارم ہاؤس پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، اگر ہم دبے پاؤں مکان کے پاس سے گزرتے چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یقیناً، وہ بولا، ہم ان درختوں کے درمیان سے رینگتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور گودام کے عقب میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے ہمیں اندر کا منظر نظر آ سکے گا اور ہم گھوڑے بھی دیکھ سکیں گے۔ سینڈی نے اب بھی اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کی اور بولی، اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ رابرٹ نے کندھے اچکائے اور بولا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارا پیچھا کرے گا لیکن ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ وہ ہم پر گولی چلا سکتا ہے۔ سینڈی نے ممکنہ خطرے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ہم اس کے گھر پر پتھراؤ کرنے نہیں جا رہے، اس لیے وہ ہم پر گولی نہیں چلائے گا۔ سینڈی ایک بار پھر اپنا ہونٹ چبانے لگی، پھر اس نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ رابرٹ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب انہیں پیٹ کے بل رینگتے ہوئے درختوں کے درمیان سے گودام کی پچھلی طرف جانا تھا کہ اچانک انہیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ سڑک کے دوسری جانب ایک طویل باڑ نظر آ رہی تھی اور اس کے پیچھے مکان کے برابر میں ایک وسیع و عریض چراگاہ تھی۔ اس کے عین وسط میں ایک شخص پرانی جینز اور ڈینم کی قمیص پہنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ اس کے برابر میں ایک بڑا سا شکاری کتا ٹہل رہا تھا اور کچھ فاصلے پر 2 گھوڑے آزادانہ دوڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گھوڑا گہرے بھورے رنگ کا تھا جبکہ دوسری گھوڑی تھی اور اس کا رنگ سفید تھا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے باڑ کی دوسری جانب جا رہے تھے۔ سینڈی انہیں دیکھ کر خوشی سے چلائی اور تیزی سے باڑ کی جانب بڑھی، لیکن رابرٹ قدرے محتاط تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل اس شخص کی پشت پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ قد میں اس کے ڈیڈی سے بھی زیادہ تھا، حالانکہ وہ بھی 6 فٹ 2 انچ کے تھے۔ اس نے کروکٹ انداز میں اپنے سفید ہوتے بال تراش رکھے تھے، لیکن رابرٹ اس کی عمر کا اندازہ نہ لگا سکا۔ البتہ اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ انہیں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں داخل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی
اور وہ بار کے باہر سے ہی کھڑے ہو کر گھوڑوں کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا جس پر انہیں گرفتار کیا جاتا۔ اس شخص نے اپنے ہونٹوں سے ایک مخصوص قسم کی سیٹی بجائی، دونوں گھوڑے فوراً ہی پلٹے اور اس جانب دوڑنے لگے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ رابرٹ نے گھبراہٹ میں قدم پیچھے ہٹائے اور بار سے دور ہٹ گیا، لیکن سینڈی نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے کی طرف جھک کر اپنا دایاں بازو گھوڑوں کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گھوڑے اس آدمی کے پاس سے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور باڑ کے قریب پہنچ کر ان کی رفتار سست ہو گئی۔ پھر وہ ان سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ براؤن گھوڑے نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور قدم مضبوطی سے زمین پر جما دیے، لیکن سفید گھوڑی آگے بڑھتی رہی۔ لگتا تھا کہ ایک لڑکی کو وہاں دیکھ کر اس کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ وہ نزاکت سے چلتی ہوئی سینڈی کے قریب آئی اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو سونگھنے لگی۔ ہیلو، سینڈی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، پھر اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے بولی، رابرٹ دیکھو، یہ مجھے پیار کر رہی ہے۔ رابرٹ آگے بڑھا اور گھوڑی کو دیکھنے لگا جو اپنی زبان سے سینڈی کا ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ رابرٹ مسکرایا اور پیار سے اس کی ناک پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ہی ایک مضبوط ہاتھ ان کی جانب بڑھا۔ رابرٹ کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی، جبکہ سینڈی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ ان کی نظریں اوپر اٹھیں۔ لوکس بیلڈن کا چہرہ ان کے سامنے تھا۔ وہ اتنا عمر رسیدہ نہیں تھا جیسے کہ ڈیوی نے بتایا تھا۔ وہ تقریباً ڈیڈی کا ہم عمر تھا۔ اس نے کلین شیو کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں۔ وہ باڑ کی دوسری جانب اپنے گھوڑوں کے درمیان کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ رابرٹ کو اس کا چہرہ بے تاثر لگا۔ وہ ڈیڈی کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، لیکن اس کا شمار بدصورتوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ محض ایک عام سا شخص تھا۔ رابرٹ نے یہی سب کچھ سوچ کر سکون کا سانس لیا۔ اس شخص نے رابرٹ کو دیکھ کر سر ہلایا، پھر وہ سینڈی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ان دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس پر شکر کے 2 ڈولے رکھے ہوئے تھے۔ سینڈی نے بھائی کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر کانپتی انگلیوں سے اس کے ہاتھ پر سے وہ ڈولے اٹھا لیے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ اس نے آدمی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ اس کی نظریں گھوڑوں پر تھیں۔ یہ پرنس ہے، یہ بھورے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور دوسری کا نام پرنسز ہے۔ ہائے پرنس، ہائے پرنسز، سینڈی مسکراتے ہوئے بولی، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے ایک ٹکڑا دونوں ہتھیلیوں پر رکھا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑوں نے انہیں اٹھانے کے لیے اپنے سر نیچے کر دیے۔ وہ آدمی خاموش کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ رابرٹ نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے رگڑ کھا رہی ہے۔ اس نے جھک کر دیکھا، شکاری کتا اپنی ناک باڑ سے نکال کر کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تاکہ وہ اس کی انگلیوں پر لگی ہوئی آئس کریم چاٹ سکے۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ شخص بولا، یہ کنگ ہے۔ ہیلو کنگ، رابرٹ نے اس کے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ کتے نے اس کی جانب اداس آنکھوں سے دیکھا اور رابرٹ سمجھ گیا کہ وہ اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھا ہوا ہے اور وہ 2 اجنبی چہروں کو دیکھ کر کیوں نہیں بھونکا۔ دراصل وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کے دوڑنے اور بھونکنے کے دن گزر چکے تھے۔ اب رابرٹ نے فارم ہاؤس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ پرانا ضرور تھا، لیکن اس کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کی گئی تھی اور دیکھنے سے لگتا تھا کہ حال ہی میں اس پر رنگ و روگن کیا گیا ہے۔ مکان کے پیچھے گودام کا جو کونا نظر آ رہا تھا، اس پر سرخ اور سفید دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ لان کی گھاس ہموار تھی، جبکہ درختوں اور جھاڑیوں کی بھی فالتو ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ دی گئی تھیں۔ مجموعی طور پر یہ جگہ سرسبز و شاداب نظر آ رہی تھی۔ گھوڑوں اور کتے کی دیکھ بھال بھی بہت اچھے انداز میں کی جا رہی تھی۔ خود وہ شخص بھی دیکھنے میں گھٹیا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رابرٹ نے بہت تھوڑے وقت میں یہ سب باتیں بھانپ لیں اور کنگ کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ 12 بجے تک واپس آ جانا۔ اس نے اپنی بہن کو یاد دلایا جو ابھی تک گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، سینڈی مسکراتے ہوئے اس شخص سے بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ بیلڈن نے سر ہلایا اور گھوڑوں کو لے کر گودام کی طرف بڑھ گیا۔ کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ رابرٹ اور اس کی بہن انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہے، پھر سڑک پار کر کے اپنے کیبن کی طرف جانے والے رستے پر ہو لیے۔ کتنے خوبصورت گھوڑے ہیں، سینڈی نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ شخص قاتل ہو سکتا ہے۔ ہاں، رابرٹ نے کہا، وہ بہت دولت مند ہے اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کے چھوٹے قصبوں میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں لوگ ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ اس لیے وہ یہاں کے لوگوں کی نظروں میں مطلوب ہے اور وہ اپنی نفرت کا اظہار اس کے گھر پر پتھراؤ کی صورت میں کرتے ہیں۔
مجھے شک ہے کہیں ڈیوی اور ڈینس بھی ان پتھر مارنے والے لڑکوں میں شامل تو نہیں۔ وہ غیر مہذب ضرور ہیں لیکن دل کے اچھے ہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ میں بھی مسٹر بیلڈن کو پسند کرتا ہوں، رابرٹ بولا، لیکن ہمیں دوبارہ ان کو زحمت نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم گھوڑے دیکھ چکے ہیں۔ ہاں، سینڈی کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہاں کتنے پیارے گھوڑے تھے۔ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، رابرٹ چلایا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے دوڑ لگا دی۔ رابرٹ نے زوردار کہکا لگایا تو سینڈی بری طرح جھینپ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھوڑوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جھینپ مٹانے کے لیے بولی، اب رفتار آہستہ کرنے کی ضرورت نہیں، دوڑتے رہو، بہت دیر ہو گئی ہے، ڈیڈی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رابرٹ دوڑتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ڈیڈی کے لیے عدالت میں بیلڈن جیسے شخص کا دفاع کرنا کتنا آسان ہوگا۔ کوئی بھی جیوری لیک ویو میں رہنے والوں کی بکواس پر یقین نہیں کرے گی۔ اسے اور سینڈی کو ایک ہفتہ مزید یہاں گزارنا تھا، پھر وہ اپنے اسی بڑے شہر چلے جاتے جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ لیکن آج موسم بہت اچھا تھا اور وہ اپنے دوسرے پروگرام کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوڑتے ہوئے جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوکس بیلڈن انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے سڑک پر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ لوکس یہ منظر دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے گھوڑوں کو گودام میں بند کیا اور ان بچوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یہاں کے لڑکوں سے بالکل مختلف تھے جو اس کے گھر پر پتھراؤ کرتے اور آوازیں کستے تھے۔ وہ دونوں شہر سے آئے ہوئے سیاح لگ رہے تھے جن کی پرورش بڑے اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑوں کو چارہ اور پانی دیا، پھر خود کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج کی رات بہت مناسب رہتی، ویسے بھی گزشتہ واردات کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس کی انگلیوں میں دوبارہ اینٹھن شروع ہو گئی تھی۔ رابرٹ اور سینڈی اپنے کیبن میں پہنچے تو وہاں ایک بالکل مختلف منظر دیکھنے میں آیا۔ ڈیڈی نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا اور شاید انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بولے، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ تمہارا لنچ پیک کر دیا ہے، راستے میں کھا لینا۔ مگر کیوں؟ رابرٹ نے احتجاج کیا، ہمیں تو مزید 1 ہفتہ یہاں رکنا تھا، اب پروگرام بدل گیا ہے۔ ڈیڈی نظریں چراتے ہوئے بولے، مجھے ایک اہم مقدمے کے سلسلے میں کل کورٹ پیش ہونا ہے، اس لیے ہم 1 دن بھی نہیں رک سکتے۔ ڈیڈی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے رابرٹ اور سینڈی کو بیلڈن کے فارم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بیلڈن کی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہاں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اپنے بچوں کو اس عفریت سے بچانا ان کی پہلی ذمہ داری تھی۔